اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز دوستو، قربانی والی عید مسلمانوں کی قریب آ رہی ہے اور مسلمان بھرپور اخلاص محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنے جانوروں کو قربان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب ہم اس عبادت کے اندر مشغول ہوں تو ہمیں فضائل و مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کتنی بیان فرمائی ہے، کتنا اونچا عمل ہے، اور اس کے مسائل کے بارے میں آگاہی ضروری ہے تاکہ ہماری عبادت اچھے طریقے سے ادا ہو سکے اور کامل اکمل اور قبول طریقے سے ہم اسے ادا کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرنا یہ کیسا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا اجر؟ صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر پھر سوال کیا، الصوف یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول بھیڑ اور دمبے کی جو اون ہوتی ہے، کیا اون کے بالوں کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے؟ تو فرمایا، ہاں، الصوف بکل شعرۃ حسنہ، کہ صوف اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کے اجر کو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ یہ اتنا عظیم عمل، اتنا عظیم اجر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم نعمتیں، عظیم دن عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا اس عبادت کو کرتے وقت ہمیں مسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس عمر کے جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ تو سب سے جو چھوٹا جانور قربانی کے اندر لگتا ہے وہ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا ہوتے ہیں۔ تو بکرا بکری کے اندر 1 سال ان کی عمر کم از کم ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے کم عمر والا بکرا یا بکری اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اور بھیڑ اور دمبا، اس کے بارے میں مسئلہ یوں ہے کہ اگر یہ دیکھنے میں 1 سال کا لگے، اگرچہ 6 ماہ کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہو کہ یہ 1 سال کا ہے، تو اس کی قربانی کرنا پھر بھی جائز ہے۔ اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عموماً 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی دمبا، بھیڑ دیکھنے میں ایسے لگے کہ وہ 1 سال کی ہے لیکن اس کی عمر حقیقت میں 6 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ ہو، تو اس کی قربانی بھی درست ہے، جائز ہے۔ دوسرا جانور گائے، بھینس وغیرہ، ان کی قربانی کرنا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر کم از کم 2 سال ہو۔ بھینسا گائے یا گائے کی جنس میں سے، بھینس یا بھینس کی جنس میں سے کوئی بھی جانور آپ قربان کر رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ کم از کم اس کی عمر 2 سال ہو۔ 2 سال سے کم عمر والے گائے، بھینس کی جنس میں سے کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اور تیسرا ہے اونٹ۔
اس سے بڑا جانور اونٹ ہے، اور اونٹ کی قربانی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہو تو ایسے اونٹ کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے چھوٹی عمر والا ہے تو اس کی قربانی درست اور جائز نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے اور مال کی وسعت اور اللہ رب العزت نے فراوانی عطا کی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اونٹ کی قربانی کرے، اور اس کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان مسائل کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربانی کی عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔